السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے چلو حدیث سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال صرف نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے پاس وہی ہوتا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں اور 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں، اور آخری 10 دن تو آگ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کے مبارک دن اور روشن راتیں، کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر اس پر ثابت و قدم رہا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 کے گناہ سے بچے۔ پوچھا گیا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 محل کے گناہ سے بچے۔ پوچھا گیا وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، اور پاک دامن غافل مومن عورت پر تہمت لگانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ افطار کی دعا، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیری خاطر روزہ رکھا اور تیرے اوپر ایمان لائی اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے رزق سے اسے کھول رہی ہوں۔ سحری کی دعا، وبصوم غد نویت من شہر رمضان، اور میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ روزے دار کے لیے دریائے مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہے اور افطار کی وقت تک کرتی رہتی ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ اسے جہنم سے اتنی دور کر دے گا جتنے کہ ایک کوّا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کیا یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ سحری میں برکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یقیناً اللہ اس کے لیے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک دن کے روزے کی فضیلت، حضرت عقبہ بن عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے 100 سال کی مسافت دور فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باب جنت کا درمیانی درجہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کر لو۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکتا کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسی ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت جو بنا لے تلاوت قرآن کی، نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اپنے گناہ کو بھول جانا، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا اور تمہارے لیے جنت بھی، بس تمہیں ثابت کرنا ہے کہ تم اس کے قابل ہو۔ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرتے رہو، انشاءاللہ وہ ضرور تمہیں تمہاری ساری تکلیفوں سے نجات دلائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔